السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امریکی اراکین کانگریس 31 نے صدر بائیڈن اور سیکرٹری بلنکن کو کیا لکھا، ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے شیڈیول آ گیا، اور وہ طے ہے کہ یہ تو بہرحال طے ہی تھا کہ شہباز شریف ہی اس پروسیس کو لے کر چلیں گے، چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ اس پہ تیار ہے کہ ہی از دا مین. آپ چھوڑیں ان چیزوں کو. سائفر اور توشہ خانہ میں کیا سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عدت کے کیس میں کیا کیا عدالت نے. اسحاق ڈار کو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اب سینیٹر جنہوں نے سیٹیں جیت لی ہیں ایم این اے کی، انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. ملی بھگت طے ہو گئی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر بھی وہی لوگ اور زیادہ تر تعداد وہی رہیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زیادہ تر تعداد وہی رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. پروگرام کے شروع میں آپ نے نا، اور یہاں شہباز شریف کے وہی بیوروکریسی ٹیم جو ہے نا، ان کا تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا. یوسف رضا گیلانی نے بھی استعفیٰ دے دیا سینٹ کے سے، اور شہباز شریف نے ایم آئی میں کو خط جو ہے ملک دشمنی، حالانکہ پڑھا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں ویسے پڑھے لکھے، لیکن کام ایسے ہی ہیں جیسے ان پڑھو جیسے ہیں شہباز شریف کے جی. اور بابر سواتی اور ڈپٹی اسپیکر نے حلف لے لیا ہے. عمران خان کو کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا انوکھا نکلا. چلیں سب سے پہلے آپ کے پاس چلتے ہیں جی. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی. 5 مارچ تک سماعت ملتوی کی ہے، منگل میں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت جلد باہر آنے والے ہیں، اور بینچ بڑا زبردست ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، پوری ٹیم عدالت میں پیش ہوئی، اور بہت سے اور دوست احباب بھی موجود تھے، کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے. بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے آرگومنٹس میں کہ شاہ محمود قریشی کی سزا معطلی کی درخواست نہیں تھی، آج آئی ہے، اور اس پر نوٹس جاری کر دیے. اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں وفاقی حکومت سے جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر کے لیے درخواست دی گئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں، یعنی یہ حال ہے اس وقت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس کیس میں نوٹسز ہو گئے ہیں، آپ اپنے نوٹس لے آئیں. اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم نے بتایا کہ پروسیکیوشن کا معاملہ زیر التوا ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس تھے کہ ہم نے نوٹس کیا ہے، باقی پروسیکیوشن کی تعیناتی ہمارا مسئلہ نہیں، آپ جانیں اور آپ کیا ہے. عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ 2 کیس میں اپیلیں ہیں، پہلے کس اپیل کو سن لیں. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں اپیل پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا ہی ہے، آپ مل کر پہلے فیصلہ کر لیں کہ کیس کس نے سننا ہے. سلمان صفدر صاحب نے آرگومنٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سائفر کیس میں 25 گواہان پیش کیے اور راتوں رات بیانات قلم بند کر لیے. اور یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ جج صاحب اور پروسیکیوشن نے میچ کھیلا. آج ہمیں سنیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ٹرائل کورٹ کے جج نے اگر غلطی کی ہے تو ہم ٹھیک کریں گے. اس پر جو ہے نا ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا ایک تاریخ دے دے، پروسیکیوٹر ہو یا نہ ہو، ہم یہ کیس سن لیں گے. چیف جسٹس نے اس پہ کہا ہے. سائفر کی اپیلوں پر استدعا منظور کر لی ہے، اور 5 مارچ تک سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 30 جنوری کو عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید و مشقت کی سزا سنائی تھی. اور یہ 1 اکتوبر 2022 کو وفاقی کابینہ نے عمران خان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ چلانے کی منظوری دی تھی، اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے گرد یہ دی تھی. اور 23 اکتوبر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت نے عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی تھی. سیکشن 5 اور 9 میں آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ کیا ہوا تھا، یاد آیا کہ نہیں.
ترمیم کی تھی ماضی سے ترمیم نہیں ہو سکتی۔ پروگرام کے شروع میں بتانا بھول گیا، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، لیگی خاتون نے جوتا دکھایا، سخت ایکشن ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی تو سوچنا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی کیا ہوا، عمران خان صاحب کے اپیلوں پر سماعت 5 مارچ تک ملتوی ہوئی ہے، اور ریفرنس جو اگلا چارج چلے میں صبح کے پروگرام میں بات کروں گا، جو 190 ملین پاؤنڈ میں ڈویژن بینچ ہی تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کا چیف جسٹس، اور میاں گل حسن اورنگزیب کا۔ اس میں نیب نے جو بتایا، وکیل نے بتایا کہ اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز ہے، وہ دستیاب نہیں ہے، فوتیدگی ہو گئی ان کے کسی عزیز کی، اب بھاگنا ہی ہے، ورنہ 25 پروسیکیوٹر آتے تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ اس کیس کو پھر ہم اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے، لمبی تاریخ دینے کا کہا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ سلمان صاحب آپ کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، منگل کے لیے سماعت جو ہے نا یہ ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے 29 فروری تک یہ نوٹس کر کے جواب طلب کیا تھا، جواب وہ اپیلوں میں ہوتا نہیں، عموماً آنا تھا کہ بحث کی جائے، اور 31 جنوری کو الیکشن سے چند دن پہلے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو 14 سال، کیس ہے ہی کچھ نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا توشہ خانہ کا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا احتساب عدالت کے جج بشیر نے اڈیالہ جیل میں نا سزائیں سنائی تھی اور 10 سال کے لیے نااہل کیا تھا۔ 5 اگست کو توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں الیکشن کمیشن والے میں 3 سال کی سزا آئی تھی، اور فیصلہ آنے کے فوراً بعد پنجاب پولیس نے لاہور میں ابھی فیصلہ ابھی سروس ہونا تھا، زمان پاک رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ 29 اگست کو اور سزا معطل کر دی تھی، رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس دوران سائفر آ گیا تھا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وزیر اعظم کو جیل ہی میں قید رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 6 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف اپیل لینے کی واپس لینے کی درخواست جو ہے نا وہ مسترد کر دی تھی۔ اب ذرا کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہیں آپ کو، اور وہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکیں گے۔ ملک کا جو نیا وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوگا، وہ آرٹیکل نہ پورا بیک گراؤنڈ پہ آپ کے سامنے میں چلا دیتا ہوں۔ آئین پاکستان 1973 کے تحت 3 مارچ کو قومی اسمبلی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کاغذات نامزدگی جاتے ہیں، کنٹینڈر جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، پھر ان کا الیکشن ہوگا، اور ساری کاروائی بعد میں ہوگی۔ اس پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے، امیدوار کے نام پڑھ کر بتائیں گے، سب سے پہلا جو کام ہوگا، اور ایک سے زائد امیدوار ہونے کی صورت میں وزیر اعظم منتخب ہوگا، ورنہ جو زیادہ اگر ایک ہی امیدوار ہوا تو انپوز ہو جائے گا، 2 امیدوار آنے پہ رائے دہی کی جائے گی۔ اگر کوئی مذکورہ کینڈیڈیٹ جو دونوں وزیر اعظم میں سے ہے وہ ووٹ زیادہ نہ لے سکا، برابر آ گئی، اور شروع ہونے سے پہلے 5 منٹ تک اسمبلی کی گھنٹیاں بجائی جائیں گی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ گھنٹیاں بجانے کے بعد قومی اسمبلی کے دروازے منتقل کر دیے جائیں گے، اور یاد رکھیے گا یہ سیکرٹ بیلٹ پہ نہیں ہوتا، اور ایک طرف اور اس طرف، ایک دائیں اور بائیں دونوں سائڈوں پہ آ جاتے ہیں، ووٹ گن لیے جاتے ہیں، اور اسپیکر نتائج کا اعلان کر دے گا۔ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کیوں بنانا چاہتے ہیں، یہ ابھی آپ ذرا سمجھ جائیے گا۔ چہیتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، عرفان صدیقی نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ ملے گا، لہٰذا یہ تاثر غلط ہوگا کہ اسحاق ڈار چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ اسحاق ڈار جو ہے نا مارچ 2024 میں سینٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے،
اور وہ ایوان بالا میں دوبارہ منتخب ہو جائیں گے، یعنی ان کا دوبارہ الیکشن ہوگا اور یہ ہو جائیں گے اس طرح. اب باقی کچھ چیزیں میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. نصرت صادق نے سینیٹر کی استعفیٰ دے دیا ہے اور رکن اسمبلی سے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. اس طرح یوسف رضا گیلانی نے بھی حلف اٹھا لیا ہے. آخر میں صرف اتنا ہی ہے کہ شہباز شریف کی بیوروکریسی ٹیم کی واپسی شروع ہو چکی ہوئی ہے. اہم تعیناتی کی گئی اور سمیر احمد سعید کو پنجاب حکومت سے تبدیل کر کے وزیر اعظم آفس میں جوائنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا گیا. پرنسپل سٹاف افسر ہوں گے اور یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکرٹری تعینات تھے اور وہ PS2 وزیر اعظم کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے. یہاں سے آپ اندازہ کریں. آئی نو ہم ویری ویل. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.